سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں اس چیز کے لیے دعا کرنی اور ہمیں وہ نہیں ملتا، تو اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اللہ کی؟ کل ہی خود میں نے بتایا تھا دعا کرنے کے لیے مسلم صاحب نے کیا فرمایا کہ پہلے تم دعا مانگو اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے. وہ تعلق مضبوط ہوگا تمہارا تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. پر اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، صرف مجھے آج اچھے نمبر چاہیے امتحان میں تو مجھے مل جائے، مجھے اچھی اولاد چاہیے تو مجھے مل جائے، مجھے فلاں اچھے کار چاہیے تو مجھے مل جائے، مجھے گھر اچھا چاہیے مل جائے، مجھے اچھا رشتہ مل جائے، مجھے فلاں اتنے پیسے مل جائیں تاکہ میں کام کر لوں یا عیاشی کروں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ پلان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. پہلے یہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی جو اس کا حق ہے، بندے کا تو کوئی حق نہیں. کل بھی انہوں نے مثال بھی دی تھی نا ایک حق کے بارے میں بھی، کہ بندے نمازیں پڑھ لے 4 بڑے غور سے، اس کے بعد سو جائے رمضان میں 30 دن روزے رکھ لیے اور بڑی تہجدیں پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد ختم ہو گیا قصہ، اور اس کے بعد میرا حق بن گیا اللہ تعالیٰ پہ. تو حق کوئی نہیں، اللہ پہ کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم پہ احسان ہے ہر چیز. اس کا احسان کا بدلہ ہم کس طرح اتار سکتے ہیں؟ ہم اتار ہی نہیں سکتے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، اس کا عبادت کا حق ادا کرنے والے بنیں. جب ہم ساری چیزیں کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اب مانگو مجھ سے، میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری مانو. پہلے بات میرے پہ ایمان مضبوط کرو، پھر باتیں کریں گے ہم اگلی دعا قبول کرنے کی. یہی کہہ دینا جی بس میں احمدی ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، میں نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا فرض بن گیا کہ وہ میرے سارے کام پورے کرے. نہیں، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے. اب تم پڑھائی کر رہی ہو، تمہارا ٹیچر جو ہے وہ تمہیں پڑھا رہا ہے اس طرح کہ یہ سبجیکٹ ہے، اس طرح پڑھنا ہے. اس میں تم محنت کرو گی تو تمہیں نمبر ملیں گے نا. محنت نہیں کرو گی تو نمبر نہیں ملیں گے. جو محنت کرتے ہیں وہی گمنازیم میں جاتے ہیں، نہیں تو گزام شولے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن شریف میں کہ محنت کرو پھر میں تمہیں صحیح رستہ دکھاؤں گا. مومن کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر تم امتحان دے رہی ہو لیکن جو محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی، اور ایک عیسائی لڑکی یا ایتھیسٹ لڑکی جو ہے وہ محنت کر رہی ہے، وہ تمہارے سے زیادہ نمبر لے لیتی ہے، تو تم کہتی ہو کہ میں نے تو نماز ہی پڑھ لی تھی 2 رکعتیں اور میں نے پڑھائی بھی کر لی تھی اور نمبر اس کے زیادہ آ گئے، تو اس کا مطلب اللہ کا پلان غلط ہو گیا. اللہ کا پلان غلط نہیں ہوا. اللہ کے 2 قانون ہیں، ایک قانون شریعت، ایک قانون قدرت. قانون شریعت کہتا ہے کہ تم دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، پھر میرے سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. قرآن شریف میں کہہ دیا کہ پہلے مجھ سے مانگو اور میرے پہ ایمان رکھو تب میں تمہاری پوری کروں گا باتیں. رب العالمین ہے، رحمان ہے. وہ ہر ایک کو جو اس کی محنت ہے اس کا پھل دے دیتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا دیریا ہو. وہ اگر محنت کرے گا تو لے لے گا. ابھی ٹور میں تمہارے سے زیادہ نمبر لے جائے گا. تم کو جی میرا پلان تو یہ تھا، نمبر اس کے آگے، اس کا تو پلان اللہ کے ساتھ نہیں تھا. ہاں اللہ کہتا ہے میرا حق ادا کرو، پھر اپنے پلان پہ بھی عمل کرو، دیکھو پھر میں برکت ڈالتا ہوں.